علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو گفتگو چل رہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے وصال کے بعد میں ان کے دوستوں کا بھی خیال رکھنا اور ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا۔ حضرت سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے یہ حدیث۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ میری والدہ جو ہے وہ میرے پاس آئی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میری والدہ ایک دن میرے پاس آئی۔ جب وہ آئی میرے پاس تو اس وقت وہ ایمان نہیں لائی تھی، مسلمان نہیں تھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ تھا۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں فتویٰ چاہا، تو میں نے عرض کیا میری ماں میرے پاس آئی ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے میں نے فتویٰ چاہا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں میرے پاس آئی ہوئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ میں اپنے مال سے ان پر خرچ کروں اور ان کی خدمت بھی کروں، وہ اس چیز کی خواہش مند ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ ارشاد فرمایا ہاں، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ مشرکہ ہو۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر ماں باپ جو ہے ایمان نہیں لائے ہیں، اسلام نہیں قبول کیا ہے، اور ہم نے اسلام قبول کیا ہے، تب بھی ہم ان کی خدمت کریں گے، ان کی بات مانیں گے۔ صرف ایک بات نہیں مانیں گے، وہ کیا ہے؟ شرک کے حوالے سے حکم دیں گے تو نہیں مانیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے۔ دھیان سے سنو ادھر، اللہ کی خوشی کس میں ہے؟ باپ کی خوشی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا، اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث بشرط مسلم صحیح پائی گئی ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ مزید اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ کیا گیا کہ اللہ کی اطاعت باپ کی اطاعت، اور اللہ کی نافرمانی باپ کی نافرمانی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی میں ایک بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ ایک آدمی آیا اور کہا یا رسول اللہ میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، ماں کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا جاؤ، جا کر اس کی خدمت کرو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو اس حدیث سے یہ سمجھ میں آیا کہ خالہ جو ہے وہ ماں کے قائم مقام ہے، تو جو خدمت اور جو ادب ماں کی، وہی خدمت وہی ادب خالہ کی، اور ایسے ہی چچی ہیں وغیرہ، اور نانی دادی سب اسی میں داخل ہیں۔ حضرت مالک بن ربیعہ سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بنی سلمہ قبیلے کا ایک آدمی حاضر ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے والدین کی بھلائیوں میں سے کوئی بھلائی باقی ہے جو میں ان کی وفات کے بعد بھی ان سے کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہے، ان پر نماز جنازہ اور ان کے لیے دعائے مغفرت، اور ان کے بعد ان کی زندگی میں کیے ہوئے عہد نبھانا، انہوں نے اگر کوئی وعدہ کر لیا ہے تو اسے تم نبھاؤ، اور ان کے رشتہ داروں سے رشتہ داری صلہ رحمی کرنا، اس چیز کو برقرار رکھنا، صلہ رحمی کرنا جن سے ان کا رشتہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان دونوں کے دوستوں یعنی باپ کے دوست اور ماں کی سہیلیاں، باپ کے دوست اور ماں کی سہیلیاں کی عزت اور احترام کرتے رہنا۔ تو اس سے پتہ یہ سمجھ میں آیا کہ جو باپ کے دوست ہیں، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک والے ہیں، ان سے کبھی بھی بدتمیزی سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ جب ان سے بات کریں، سامنے ملیں تو سلام کرو بڑھ کر کے، اور ادب اور پوری عزت انہیں دو، تاکہ انہیں یہ فخر ہو کہ یہ ان کے دوست کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی اگر ماں کی سہیلیاں ملیں
تو ان کا بھی ادب بجا لاؤ تاکہ انہیں بھی غرب محسوس ہو، فخر محسوس ہو کہ میری سہیلی میری سہیلی کی بیٹے وغیرہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن دینار سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے راستے میں ان کے ساتھ میں رہا تو ایک اعرابی دیہاتی سے ملاقات ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر نے اسے سلام کہا، جس گدھے پر آپ سوار تھے اسی گدھے پہ اسے بٹھا بھی لیا اور اپنا امامہ اپنے سر سے اتار کر کے اس کے سر پہ رکھ دیا۔ اب حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تمام جب منظر دیکھا تو میں نے عرض کیا کہ اے ابن عمر، یہ اعرابی غریب دیہاتی آدمی ہے، تھوڑی سی چیز میں بھی یہ خوش ہو جاتے، آپ اس کا اتنا زیادہ احترام اور اکرام کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اس کا باپ میرے والد حضرت عمر بن خطاب کا دوست تھا۔ سبحان اللہ، اس کا باپ جو ہے وہ ہمارے باپ سیدنا سرکار امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا۔ تو میں نے اللہ کے رسول کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بہترین بھلائیوں میں سے ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت رکھنے والوں سے صلہ رحمی کرے۔ تو اس حدیث سے یہ اچھی طرح سے واضح ہو گیا ہے کہ باپ کے نہ رہنے کے بعد ان کے دوستوں کو تحفہ وغیرہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ باپ کے دوستوں وغیرہ سے جب ملاقات ہو اور صاحب حیثیت رہیں، آپ کے پاس مال وغیرہ رہے تو انہیں بھی کچھ تحفہ تحائف پیش کرتے رہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے کچھ مال دیا اور فرمانے لگے، جانتے ہو میں نے یہ تمہیں کیوں دیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک صحابی ہیں حضرت ابو بردہ، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابن عمر، حضرت امیر دوسرے خلیفہ جو حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، انہوں نے پوچھا حضرت ابو بردہ سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کو یہ کیوں دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اپنے باپ کے ساتھ اس کی قبر میں صلہ رحمی کرے، بعد وصال کے خوش رکھے، اسے چاہیے کہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور تمہارے باپ کے درمیان اخوت و محبت تھی۔ دیکھیں حضرت ابو بردہ جو ہیں، ان کے باپ جو تھے نا، ان کے باپ کے ساتھ حضرت عمر کی دوستی تھی۔ تو ابو بردہ جب حضرت ابن عمر سے ملتے ہیں تو دوست کے بیٹے، باپ کے دوست کے بیٹے کی اس طرح سے عزت کر رہے ہیں، اور وہ یہ عقیدہ اور یہ ذہن دے رہے ہیں کہ باپ کے وصال کے بعد بھی باپ کے دوست کا بھی وصال ہو گیا، اس کا بیٹا ملے تو اپنے باپ کو خوشی پہنچانے کے لیے، جبکہ وہ قبر میں موجود ہیں، اپنے باپ کو خوشی پہنچانے کے لیے ان کے دوست کے بیٹے کی بھی عزت کریں گے تو باپ کو قبر میں خوشی ملے گی۔ اس لیے میں نے یہ پسند کیا کہ اسے نبھاؤں، ہے نا۔ اور میرے والد حضرت عمر تمہارے باپ کے درمیان اخوت و محبت ہوا کرتی تھی، اس لیے میں نے چاہا کہ میں اسے نبھاؤں۔ اسے ابن حبان وغیرہ نے صحیح میں روایت کیا ہے۔ السلام علیکم۔